السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کا اور میرا ساتھ یوں ہی بنائے رکھے۔ دوستوں، آج میں نے امت کے حالاتوں کے بارے میں کچھ تھوڑا سا لکھا ہے کہ دونوں وقتوں میں، کہ ایک وہ وقت تھا جب حضور پاک کے زمانے میں اور کیسی امت تھی، ان کے کیا کیا جذبات تھے، کیسے جذبے تھے، اور آج کے وقت کو میں دیکھتی ہوں اور اس وقت کو دیکھتی ہوں تو ان میں تھوڑا سا کمپیریزن کر کے میں نے لکھا ہے کہ وہ وقت کیسا تھا اور آج کا وقت کیسا ہے۔ اور بہت افسوس اور سوچ میں پڑ جاتی ہوں میں کہ کہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کے گئے تھے اور کہاں امت آ گئی ہے اور کہاں جانے کو تیار ہے۔ تو تھوڑا سا اس بارے میں لکھا ہے، اس کو میں نے ٹاپک دیا ہے کہ امت کہاں سے کہاں آ گئی۔ تو چلیے دوستو، سنیے گا اور سن کر کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا سن کر، یا آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ سنیے گا دوستوں۔ عشق رسول میں جلوسوں کا نظارہ دیکھتی ہوں، عشق رسول میں جلوسوں کا نظارہ دیکھتی ہوں، یہ امت کہاں سے کہاں آ گئی اکثر سوچتی ہوں۔ سنتوں کر نکال کر جنازہ انہی عاشق رسولوں کو، سنتوں کا نکال کر جنازہ انہی عاشق رسولوں کو بے حیائی کھلم کھلا کرتے دیکھتی ہوں۔ سنتوں کا نکال کر جنازہ انہی عاشق رسولوں کو بے حیائی کھلم کھلا کرتے دیکھتی ہوں۔ اتار کر اوڑھنیوں کو لباس پہن کر بھی برہنہ سا دیکھتی ہوں، یہ امت کہاں سے کہاں آ گئی میں اکثر یہ سوچتی ہوں۔ جانے کون سی وہ آیت یا پھر حدیث ہے، جانے کون سی وہ آیت یا پھر حدیث ہے کہ اذان ہونے پر اوڑھنیاں اوڑھ لیتے ہوئے اس آیت پر میں ان لوگوں کو عمل کرتے دیکھتی ہوں۔ یہ امت کہاں سے کہاں آ گئی میں اکثر یہ سوچتی ہوں۔ نکاح کی خوبصورت اور پاکیزہ سنت میں، نکاح کی خوبصورت اور پاکیزہ سنت میں ہلدی، مہندی، ناچ گانا، فضول خرچی اور نہ جانے کیسی کیسی بدعتوں کو دیکھتی ہوں۔ یہ امت کہاں سے کہاں آ گئی میں اکثر یہ سوچتی ہوں۔ ہر دوسرے انسان کو ایک دوسرے کے حقوقوں سے ہی بے پرواہ دیکھتی ہوں، ہر دوسرے انسان کو ایک دوسرے کے ہی حقوقوں سے بے پرواہ دیکھتی ہوں، فرض عبادتوں سے دور اور گناہوں کے قریب دیکھتی ہوں۔ حلال کی فکر نہیں، حرام کی چاہت میں سرابور دیکھتی ہوں، حلال کی فکر نہیں، حرام کی چاہت میں سرابور دیکھتی ہوں۔ دنیاوی علم کی خاطر لوگوں کو قرضدار اور دینی علم حاصل کرنے پر معذور دیکھتی ہوں۔ یہ امت کہاں سے کہاں آ گئی میں اکثر یہ سوچتی ہوں۔ رویا کرتے تھے جنت کی بشارت والے بھی، رویا کرتے تھے جنت کی بشارت والے بھی حساب الہی کے خوف سے، آج کے گنہگاروں کو حساب الہی سے ہی بے خوف دیکھتی ہوں۔ انبیاء علیہ السلام، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غربت کے واقعاتوں کو سنتی ہوں، دل شکر سے سجدوں میں گر جانے کو کہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غربت کے واقعاتوں کو سنتی ہوں تو دل شکر سے سجدوں میں گر جانے کو کہتا ہے۔ میرے اللہ کا فضل دیکھو، آج کا ہر شخص کتنا کچھ کھاتا پیتا ہے، الحمدللہ۔ میرے اللہ کا فضل دیکھو کہ آج کا ہر شخص کتنا کچھ کھاتا پیتا ہے، پھر بھی میں لوگوں کو اس کا شکر گزار کم ہی دیکھتی ہوں، پھر بھی میں لوگوں کو اس کا شکر گزار کم ہی دیکھتی ہوں۔ یہ امت کہاں سے کہاں آ گئی میں اکثر یہ سوچتی ہوں۔ پڑھا کرتے تھے شوق خوف کے سایوں میں نفلے وہ، پڑھا کرتے تھے شوق اور خوف کے سایوں میں نفلے وہ، کس قدر خوش نصیب تھے۔ زندگی کی اہم ضرورتوں کے سامان بھی نہ ان کو نصیب تھے، فاقوں میں بھی وہ رب کے بے حد شکر گزار اور قریب تھے، فاقوں میں بھی وہ رب کے بے حد شکر گزار اور قریب تھے۔
سخت گرمی کے ماحول میں بھی وہ ذکر الہی میں ہی مشغول تھے۔ ہجرت اور جہاد ان کے خاص شوق تھے۔ ہجرت اور جہاد ان کے خاص شوق تھے۔ علم کی طلب تھی ایسی کہ وہ زیادہ تر وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ علم کی طلب تھی ایسی کہ زیادہ تر وقت وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہی قریب تھے۔ میں اکثر سوچتی ہوں وہ کیا ہی لوگ تھے، میں اکثر سوچتی ہوں وہ کیا ہی لوگ تھے۔ فخر کا سبب فقط شہیدی تھی، فخر کا سبب فقط شہیدی تھی، وہ بھی کیا ہی امت تھی، وہ بھی کیا ہی امت تھی۔ مال و مکان، اہل و عیال کو فخر کا سبب بنتے دیکھتی ہوں، یہ امت کہاں سے کہاں آ گئی، میں اکثر یہ سوچتی ہوں۔ جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے مہر کی ادائیگی پر، جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے مہر کی ادائیگی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زرہ بیچنا اور ہم جیسی گناہگار، ریاکار، بے حیا عورتوں کے لیے مالدار گھرانوں کی خواہش میں مبتلا لوگوں کو دیکھتی ہوں، یہ امت کہاں سے کہاں آ گئی، میں اکثر یہ سوچتی ہوں۔ جوان ہو کر بوڑھی عورت کی طرح چلنا، جوان ہو کر بوڑھی عورت کی طرح چلنا، پیروں کے نشاں کو بھی نہ دکھنے دینا، پیروں کے نشاں کو بھی نہ دکھنے دینا، خود کے جنازے کو اندھیرے میں لے جانے کی وصیت کرنا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، سردار جنت، فرشتے بھی جن کا احترام کریں، اس نبی کی امت کی عورتوں کو آج تنگ، چھوٹے، باریک، بے حیائی کے لباسوں پر اتراتے دیکھتی ہوں۔ یہ امت کہاں سے کہاں آ گئی، میں اکثر یہ سوچتی ہوں، میں اکثر یہ سوچتی ہوں۔ تو دوستوں، یہ میں نے تھوڑا سا امت کی فکر کو لے کر کچھ لکھا تھا۔ کیا ہی بولوں کہ کیا پسند آئے گا، حقیقت ہی ہے یہ آج کے دور کی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے والا بنائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زندگی بتانے کی توفیق عطا فرمائے، بس یہی دعا کروں گی۔ اور بہت افسوس ہوتا ہے، اور اگر میری یہ باتیں آپ کے دل کو چھوتی ہیں، آپ کو کہیں بھی لگتا ہے، تھوڑا سا بھی محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں ہم کہاں سے کہاں آ گئے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنے غافل ہیں آخرت کی دنیا سے، تو پلیز دوستوں میں یہی گزارش کروں گی کہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو چلیے دوستوں، ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔